نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ حضرت محبوب اللہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ حضرت یہ سمندروں کی اصل کہاں سے ہے؟ آپ نے فرمایا جب نوح علیہ السلام کی قوم نافرمان ہو گئی تو تنگ آ کر آپ نے فریاد کی اللہ تبارک تعالیٰ سے، وہ لوگ کافر اور ظالم ہو گئے ہیں، مجھ میں ان کے سدھارنے کی طاقت نہیں رہی ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان بھیجنا چاہا تو نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہم انہیں پانی میں غرق کریں گے، تم اپنے لیے کشتی بناؤ۔ عرض کی یا الہی میں کیا جانوں کہ کشتی کیوں کر بناتے ہیں؟ حکم ہوا کہ جبرائیل سکھائیں گے، تم 1,24,000 تختے ہر پیغمبر کے نام کے بناؤ۔ عرض کی کہ مجھے تمام پیغمبروں کے نام یاد نہیں ہیں۔ حکم ہوا کہ تم لکڑی تو تیار کرو، میں نام خود لکھوا دوں گا۔ جب پہلا تختہ تیار ہوا تو اس پر حضرت آدم علیہ السلام کا نام ظاہر ہوا، دوسرے پر شعیب علیہ السلام کا نام، تیسرے پر نوح علیہ السلام کا نام، چوتھے پر ادریس علیہ السلام کا نام۔ اسی طرح ہر تختے پر ایک ایک پیغمبر کا نام لکھا گیا۔ آخر جب ایک تختے پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لکھا گیا تو فوراً جبرائیل نے آ کر کہا کہ اب آپ کا کام اختتام کو پہنچا ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزماں ہیں اور چراغ اولیاء اور انبیاء وہی ہیں۔ پھر 1,24,000 میخیں لگائی گئیں اور ہر میخ پر ایک ایک پیغمبر کا نام لکھا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب یہ تختے مکمل ہو جائیں تو 4 تختے اور تیار کرنا تاکہ کشتی مکمل ہو جائے۔ عرض کی پروردگار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پیغمبر آخر الزماں ہیں اور 4 تختے کیسے تیار کروں؟ جبرائیل علیہ السلام نے پیغام کے ذریعے پیغام پہنچایا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 یار ہیں جن کے ناموں کے بغیر کشتی مکمل نہیں ہوگی۔ عرض کی کہ ان کے اسماء مبارک کیا ہیں؟ فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے نام کے 4 تختے تیار کرو، کیونکہ یہ چاروں دنیا اور آخرت کے محتشم ہیں، پھر یہ کشتی مکمل ہو جائے گی۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت کے 4 یاروں کے اسماء مبارک کشتی میں نہ ہوں گے تو تم طوفان سے سلامت نہ بچو گے۔ پھر فرمایا کہ طوفان نزدیک آ پہنچا۔ اس وقت آدم علیہ السلام صفا و مروہ کے درمیان مدفن تھے۔ جبرائیل نے کہا اے نوح، فرمان الہی یہ ہے کہ تابوت بناؤ اور اس میں آدم علیہ السلام کی لاش مبارک رکھ کر کشتی میں رکھو، پھر قدم کشتی پر رکھنا۔ آپ نے ویسا ہی کیا۔ جب آپ سوار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے زمین سے پانی ظاہر کیا، کہتے ہیں کہ 36 نیزے پانی چڑھ گیا، یہاں تک کہ سب غرق ہو گئے، صرف وہی بچے جو کشتی میں سوار تھے اور جن کے حق میں آپ نے دعا کی تھی۔ اور بعض یہ روایت کرتے ہیں کہ جیسے کہ قرآن شریف میں لکھا ہے، مجھے اور میرے والدین کو بخش، یعنی آدم اور حوا کو، اور جو لوگ میرے دین میں ہیں، یعنی جو کشتی میں سوار ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جس نے آپ کی قوم کو ہلاک کیا اور مومنوں کو بچا لیا۔ نیز اسی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام مومن قیامت تک عذاب دوزخ سے محفوظ رہ کر بہشت میں پہنچیں گے۔ پھر فرمایا کہ میں نے تفسیر میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ جب طوفان آیا تو کشتی تیرنے لگی تو اس میں
شیطان بھی آ بیٹھا۔ نوح علیہ السلام نے اسے باہر نکالنا چاہا، حکم الہی ہوا کہ اسے نہ نکالو، جب تک دنیا قائم ہے اس وقت تک اسے زندگی دی گئی ہے۔ آپ کی غرض یہ تھی کہ یہ دشمن ہے، اسے بھی غرق کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں نہ تھی کہ وہ ہلاک ہو۔ جب نوح علیہ السلام پر قہر الہی نازل ہوا تو سب غرق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ زمین کے نیچے سے چشمے پھوٹ نکلے جیسے کہ کلام مجید میں لکھا ہے، اور یہ اس طرح ہوا کہ زمین اور پہاڑوں سے پانی نکلنے لگا اور آسمان سے بارش ہونے لگی۔ جب 40 روز بارش ہوتی رہی اور زمین سے بھی پانی نکلتا رہا تو پہاڑوں کی چوٹیوں سے تقریباً 40 نیزے پانی اوپر چڑھ گیا۔ جب 40 روز پورے ہو گئے تو زمین کو حکم ہوا کہ اپنا پانی واپس لے لے۔ قال تعالیٰ پس زمین نے اپنا پانی واپس پی لیا، اور جو پانی آسمان سے برسا تھا وہ نہ نکل سکی، کیونکہ وہ خدا کے عذاب سے کڑوا ہو گیا تھا۔ زمین اسے نکل نہیں سکتی تھی، بلکہ وہ جہاں لگتا تھا زخم کر دیتا تھا۔ چنانچہ اصل سمندر کی طوفان نوح سے ہے۔ السلام علیکم۔